امی میں رفیہ خالہ کی طرف جا رہی ہوں، شام تک لوٹ آؤں گی۔ ابریش نے کچن میں جا کر مطل کیا تو فوزیہ بیگم کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ تم کیا روز کالج سے واپسی پہ سیر سپاٹوں پہ نکل جاتی ہو؟ پرسوں وقار ماموں کی طرف گئی تھی، کل قبیلہ پھپھا کی طرف چلی گئی، آج خالہ کی طرف جا رہی ہو تو کل بشرو چچی کی طرف جانے کا پروگرام بن جائے گا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کل بشرا چچی کے گھر جاؤں گی؟ اس نے معصومیت سے استفسار کیا تو فوزیہ بیگم سیخ پا ہوئی، کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے تمہاری یہی روٹین دیکھ رہی ہوں۔ ایسی لڑکی نہ دیکھی نہ سنی، کچن کے کاموں میں ماں کی مدد کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہی لچن رہے تو اگلے گھر جا کر خوب ناک کٹواؤ گی ہماری۔ پھر کب بیچ رہی ہیں مجھے؟ وہ پھر سوچ انداز میں بولی، کہاں اگلے گھر؟ فوزیہ بیگم نے سرعت سے جوتا فائر کیا مگر ابریش برق رفتار سے غائب ہو گئی۔ وہ پیچھے دیر تک اسے کوستی رہی۔ رفیہ خالہ کے گھر کے حالات آج کل کافی کشیدہ تھے۔ ان کی میاں کی معمولی آمدنی میں مہینہ مشکل سے گزرتا تھا۔ سونے پہ سہاگا ان کا چھوٹا بیٹا پیڑ سے گر کر بازو توڑوا بیٹھا تھا۔ ان کی ساس آتے جاتے رفیہ خالہ کو باتیں سناتی کہ ان سے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ فوزیہ بیگم بھی ہر ممکن طریقے سے بہن کی مدد کرنے کی کوشش کرتی۔ میں اس دن بھی بانجے کی مزاج پرسی کے لیے آئی تو ابریش کے لان کے کہیں ان سلے سوٹ ان کے بچیوں کے لیے لے آئی۔ ابریش نے ان کے پاس سوئے موسیٰ کے گال چٹا چٹ چومے، پھر ان کے ہاتھ سے شربت کا گلاس اچک کر چارپائی پر جا بیٹھی۔ پیڈل سٹینڈ فین کا بھی اپنی طرف رخ کر لیا۔ انہوں نے ہکا بکا ہو کر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا، ابھی انہوں نے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ رفیہ خالہ نے تنبیہ نظروں سے اپنی اس کم عقل بانجی کو دیکھا، پھر کچن میں دوبارہ ساس کے لیے شربت بنانے چلی گئی۔ لڑکی تہذیب کے دائرے میں رہا کرو، میں تمہاری سہیلی نہیں ہوں۔ انہوں نے گوشمالی کی۔ سہیلی نہیں ہے تو بن جائے نا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے سوچا کہ آپ کو خود سے تو کچھ پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، خود ہی ہمت کر لوں، مگر آپ کا دل تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ لے پکڑے اپنا گلاس تقریباً آدھا خالی ہو چکا تھا، پی لیں۔ سوچا جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ لڑکی ہے کہ آفت کی پڑیا، کیسے کینچی کی طرح زبان چلاتی ہے۔ آفرین ہے اس کی ماں پہ جو اسے روز جیلتی ہے۔ وہ تسبیح کے دانے گراتی اپنی بڑاس نہیں ہے۔ رفیہ خالہ نے پہلے ساس کو شربت پیش کیے، پھر کچن میں فرائی کرنے لگی۔ ابریش کو آتا دیکھا تو خفگی سے ڈانٹنے لگی، ابریش تم کتنا فضول بولتی ہو، بزرگوں سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہاری جگہ اور ہوتا تو آنٹی سے سخت سناتی۔ پاپا کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر رہی ہے۔ خلاف معمول وہ خاموشی سے سنتی ان کی مدد کرنے لگی۔ اچھا اخلاق اور نیک سیرتی ہر خوبی پر حاوی ہوتی ہے۔ سے بات کرتے ہوئے ادب و احترام کا ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تم کسی کی عزت نہیں کرو گی تو تمہاری بھی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ خالہ متانت سا بولتی چلی گئی، پلیز خالہ نو لیکچر۔ اس نے پیشانی پر ان گنت لکیریں سجا لی۔ خالہ نے بھرپور اس کا جائزہ لیا۔ کانسی اور بیچ دیدہ زیب کڑھائی سے مزین لون کے سوٹ میں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ ابھی پرسوں ہی ان کی دیورانی کہہ رہی تھی کہ ابریش کی من مونی صورت دیکھ کر کوئی بھی اس کا گرویدہ ہو جائے، مگر اس کے بڑوں کے سامنے بے تکا بولنے کی عادت اور بلا وجہ کی اچھل کود اس کی خوبصورتی کو عیب لگاتی ہے، مگر اسے بی پی ہائی ہوگا۔ اس کی فضول گوئی پر خالہ نے اس کو گوری سے نوازا اور اپنے کاموں میں مشغول ہو گئی۔ سارا وقت ان کا دماغ خراب کرنے کے بعد شام کو اپنے گھر جانے کے لیے نقاب لینے لگی تو خالہ نے آواز دی، ابریش کھانا کھا کر جانا۔ خالہ اگر میں لیٹ ہوئی تو آپ کی ہمشیرہ صاحبہ جوتوں سے میری خاطر تواضع کریں گی۔ آپ کے بنے کریلے میں مس نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے پلیٹ میں ڈال دیں، میں گھر جا کر کھا لوں گی۔ پھر خود ہی کچن میں جا کر پلیٹ میں کریلوں کا پہاڑ بنا کر لے پیچھے بچ جانے والے کریلے ان گھر کے افراد کے لیے کافی ہو سکتے تھے۔ رفیہ خالہ نے اس کو دیکھا مگر مروت کے مارے چپ رہی۔ صد شکر کہ ان کی ساس کا دھیان دوسری طرف تھا۔ گندمی رنگت اور گھنگریالے بالوں والے سرماز کی آنکھیں انہیں بہت پرکشش بنا دیتی تھی۔ وہ کالج میں آتے ہی ہر دوسری لڑکی کے دل میں بلا تکلف قدم رنجہ فرما چکے تھے، مگر انہیں استاد اور شاگرد کی لڑکیوں کو تو انہوں نے اوائل دنوں میں بھی سیدھا کر دیا تھا، مگر یہ ابریش آفتاب تھی جس نے ان کے دل میں شگاف کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی ان کے ارادے متزلزل ہونے لگتے۔ ان کی نگاہوں کے پیام پڑھ کر وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں
लतफ़ा बेसबब मुस्कुराए जा रही थी जब फौजिया बेगम खड़े तेवरों से इसके पास आकर खड़ी हुई। अबरिश, ये तुमने क्या हरकत की है? अबरिश का दिल उछलकर हलक में आ गया। लगी कौन सी हरकत? इसने तजाहिल अरफाना से काम लिया। तुमने सद्दत से बदतमीजी की। तुम्हारी हमाकत के सबब वो ज़ीनिश से भी नाराज़ है। वो हुई मैं कुछ और समझ रही थी और जिस सद्दफ की वजह से मुश्तिल है इसकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई। अम्मी, जब मैं ज़ीनिश आपी के घर जाती हूँ, इनकी नंद सद्दफ के तकरीबन दर्जन भर बच्चे वहाँ हर वक्त औदम मचाए रखते हैं। उधर आपी सफाई कर रही हैं, उधर वो चीज़ें बिखेर रहे होते हैं। आपी सारा वक्त इन्हें संभालने में हलकान होती रहती हैं। ऊपर से इतने नदीद और चुटहारे हैं कि जब देखो फ्रिज में घुसे बैठे हैं। इसे इतना कहा कि जब बच्चे संभाले नहीं जाते तो पैदा क्यों करती हैं, और ये कि दूसरों के घर भेजने से पहले इन्हें कुछ खिला पिला दिया करें। वो नॉन स्टॉप बोलती जा रही थी जब उड़ते हुए जूते ने इसका मुंह बंद किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सद्दफ बेचारी बीमार थी इसलिए बच्चों को इनकी नानी के घर भेज देती थी। तुम बच्चों के खाने पीने पे नजर रखती हो, हर बात मुंह पे कहने वाली नहीं होती। लड़कियों को इतना मुंह फट और खुद सर नहीं होना चाहिए। तुमको इनके घरेलू मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं थी। वो गुस्से से बोलती जा रही थी कि अबरिश के उतरे चेहरे पे निगाह पड़ते ही चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। समझाने लगी, कभी तुमने सोचा है तुम्हारी दुनिया कितनी महदूद है? रिश्तेदारों के घरों में घूमना, लगाई बुझाई करके चस्के लेना, फैशन, मेकअप, गॉसिप और बस। मंदाना सरगर्मियों में हिस्सा लो, मुताला करो, कुकिंग सीखो, स्पोर्ट में हिस्सा लो, गार्डनिंग करो, फिर भी फुर्सत मिल जाए तो कोई कोर्स कर लो। और वो सद्दफ का छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। आज शाम को मैं इसकी इयादत के लिए जाऊंगी, तुम भी साथ चलना और अपने रवैये की माफ़ी मांग लेना। इसने इस्बात में सर हिला दिया। हॉस्पिटल की चाइल्ड वर्ल्ड हसरे के मरीजों से भरी हुई थी। अबरिश ने सद्दफ को सरसरी अंदाज में सॉरी कहा, फिर इधर उधर का जायजा लेने लगी। साथ वाले हाली बेड पर अभी अभी एक बच्चे को लाया गया था। बच्चे को झटके पड़ रहे थे। बच्चे की वालिदा हासिब पुरवकार और खुश शक्ल खातून पुरवकार थी। वो कुछ पढ़कर बच्चे पे फूंक रही थी। फौजिया बेगम के मोबाइल पे कॉल आ रही थी। वो मोबाइल वार्ड से बाहर निकल गई। फौजिया बेगम सद्दफ के लिए बिरयानी बना कर लाई थी। सद्दफ ने 2 प्लेटों में बिरयानी निकाली और 1 प्लेट इस खातून की समत बढ़ा दी, जो उन्होंने रस्मन इनकार करने के बाद थाम ली। सद्दफ खाना खाने के साथ मोबाइल में मसरूफ थी। अबरिश सख्त कबीदा खातिर नजर आ रही थी। तून पर पड़ी वो इशारे से इसे बुला रही थी। अबरिश इसके पास चली गई। बेटा, आपसे एक बात पूछनी थी। ये जिन्होंने मुझे बिरयानी दी है, ये कहीं गैर मुस्लिम तो नहीं है? मैं इनको जानती नहीं। इनके हाथ से लेकर खाना शुरू कर दिया। अबरिश ने बेसाख्ता हंसी को मुश्किल रोका। सद्दफ आपी, आप यहूदी या हिंदू तो नहीं हैं? इसने बाआवाज़ बुलंद सद्दफ को पुकारा। इर्द गिर्द सब ही लोग मुतवज्जा हो गए। क्या बदतमीजी है? सद्दफ के सर पे लगी। आंटी साहिबा उलझन में है कि आपसे ली हुई बिरयानी खाकर इनको गुनाह तो नहीं मिलेगा। हालांकि इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कि आपके बच्चे की हसरा की जरासीम इनके बच्चे में दाखिल ना हो जाए। मुस्कुरा कर बोलते हुए वो जहर लग रही थी। आंटी का रंग भी उड़ा। तो ये है आपको या किसी और को मेरे मज़हब के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। इतना ही शक हो रहा था तो ना खाएं। खाना ही नहीं है। जब पेश की जाने वाली चीज़ हलाल है तो खाने में क्या कबाहत है? मगर ना जी, सबको ये बताना मकसूद होता है कि हम तो बड़े ही सच्चे मुस्लिम हैं। सद्दफ इनकी उम्र का लिहाज किए बिना इन्हें सख्त सुनाने लगी। इर्द गिर्द दूसरी ख़वातीन भी इन्हें बुरा भला कहने लगी। अबरिश तो जैसे कर तमाशे से महफूज हो रही थी और आंटी अब अबरिश को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। फौजिया बेगम फ़ोन पर बात करके वापस आई तो सद्दफ का मुंह फूला हुआ था। अबरिश के कारनामे से बेखबर इजलत में सद्दफ को खुदा हाफिज कहकर घर लौटती अबरिश ने महसूस किया कि इस खातून की निगाहें इसके चेहरे पर गड़ी हुई थी जब सरमाज ने इसे पुकारा और बिना किसी तमीद के अपना मदह बयान किया। इनके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते थे और वो अपनी आपी के घर रहते थे और आज शाम अपनी आपी के हमरा अबरिश के घर किसी खास मकसद से आना चाहते थे। अनगिनती आंखों में डूब कर इसके दिल की धड़कनें अतादिल पे ना रही। पड़ते किसी कदमों से घर पहुंची।
تو نئی فکر نے آن گھیرا۔ اتنی اہم بات فوزیہ بیگم سے چھپانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بتانے میں ہچکچاہٹ اور شرم مانا تھی۔ اس ادھیڑ پن میں وہ کچن میں جا کر ان کی ہیلپ کروانے لگی تو وہ چونکی، ابریش طبیعت تو ٹھیک ہے، امی آج کچھ ایکسٹرا ڈشز بنا لیں، شاید کوئی آ جائے۔ کس نے آنا ہے؟ اس نے امی کے ساتھ مل کر رول، چکن کے کٹلٹس، میکرونی تیار کی اور خود نہانے چلی گئی۔ بیبی پنک کلر کے دید زیب کڑھائی سوٹ میں وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف کاجل اور لپ گلوس لگایا تھا۔ کافی دیر آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر دوپٹہ سر پر لیا۔ وہ سرماز کی آپی کو پوری طرح متاثر کرنا چاہتی تھی۔ باہر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ فوزیہ بیگم انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا رہی تھی۔ ابریش نے برانڈڈ پرفیوم کا بے دریغ چھڑاؤ کیا۔ وہ جھجکتے ہوئے ڈرائنگ روم میں گئی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی ان خاتون کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ یہ ابریش ہے؟ ان کی آنکھیں تحریر سے پھیلی۔ جی آپی۔ کتنی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی۔ معاذ ان دونوں کا گمسم انداز دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا؟ معاذ اس دن ہاسپٹل میں ملنے والی جس لڑکی کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، وہ لڑکی یہی ہے۔ معاذ کارگزاری کی تفصیل بتا رہی تھی۔ ابریش کا رنگ کوڑے لٹے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ معاذ کا سنجیدہ انداز اس کا دل دہلا رہا تھا۔ مانا کہ کسی کے مذہب کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، مگر میں نے ایک سوال ہی تو پوچھا تھا۔ ابریش اسی وقت ٹوک دیتی یا مناسب جواب دے کر چل دیتی، مگر نہیں، ابریش نے بات بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ آئی ایم سوری، ہمارا مقصد آپ کی دل آزاری نہیں ہے، مگر ہم آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نگل سکتے۔ میرا بھائی تو اس کی بولی صورت پر فدا تھا۔ صد شکر کی اصلیت وقت پر آشکار ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی عجلت میں خدا حافظ کہہ کر نکل گئے۔ سامنے ٹیبل پر فوڈ آئٹمز انچوئے پڑے تھے۔ فوزیہ بیگم نے یاسیت سے ابریش کو دیکھا۔ انہوں نے لاڈ پیار سے بھی سمجھایا تھا، سختی کر کے بھی دیکھ لیا تھا۔ ابریش نے اپنی اس سے شکایتیں تھیں، مگر ان باریکیوں کو اس نے درخور عطا نہ سمجھا تھا۔ دوسروں کو زج کر کے لطف اٹھاتے ہوئے اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی ان حرکتوں کے سبب جان سے پیارا اسے مسترد کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلا جائے گا۔ گزر رہی تھی، پشیمانہ تھی۔ سوری امی، میری وجہ سے آپ کو شرمسار ہونا پڑا۔ اس شرمندہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ابریش، میں ماں ہوں، ہر خطا معاف کر دوں گی، مگر دنیا معاف نہیں کرتی۔ وہ گلوگیر ہوئی۔ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ کسی کو شکایت تھامے۔ سچ ہے کہ کچھ لوگ ٹھوکر کھائے بنا نہیں سنبھلتے۔ دیر سے اسے عقل آ گئی تھی۔